نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ایک فرض تو ہوتا ہے آدمی کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، قیام اس میں فرض ہے، بلا عذر بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ہاں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ شرعی عذر لاحق ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اب ہو جائے گی۔ اور دوسرا رکن ہوتا ہے 4 تکبیریں، جنازے کی 4 تکبیریں فرض ہیں، اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہیں، ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا، یہ 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا 1-2 بار کیا تو برا ہے، اور اگر عادت ہی بنا لیں تو انسان گناہگار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازے کے کم از کم 2 فرض پورے کر لیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ 3 سنتیں بھی پوری کریں گے تو کامل طریقے سے ادا ہوگی۔ اس سے نتیجہ نکل آیا کہ اگر کسی شخص کو جنازے میں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ ثنا آتی ہے، نہ درود پاک آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے، اور وہ امام کے پیچھے تکبیر بلند آواز سے لگا لے جیسے میں طریقہ کرتا ہوں، اور وہ بس خاموش بھی کھڑا رہے گا تو جنازہ بہرحال ادا ہو جائے گا اس کا۔ ہاں یہ ہے کہ سنت کے ترک کا اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہگار ہوگا اور ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام صاحب نماز شروع ہونے سے پہلے سب کی طرف متوجہ ہو کے ان کو نیت کا طریقہ بتا دیں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے، ہم نیت کر کے تیار ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں۔ اس لیے اب ہمیں تکبیر لگانی ہے، اور جیسے پہلے بتایا کہ 4 تکبیریں فرض ہیں، تو اس میں اتنی آواز بلند رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹ بند ہوتے ہیں، بس یوں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو کہتے ہیں ہم نے دل ہی دل میں تکبیر کہی ہے۔ تو دل میں تکبیر کہنے سے تکبیر کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے امام صاحب تو بہت بلند آواز سے پڑھیں گے جہر کے ساتھ، ہمیں کم از کم اتنی آواز سے اللہ اکبر پیچھے کہنا ہے 4 تکبیروں میں کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو یہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بالکل وہی نماز کی مثل باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ نماز فرض کی ثنا میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو وجل ثناؤک کے لفظ اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی کوئی نمازی جنازے کی کتاب ہو اس میں یہ پورے لکھے ہوگی ثنا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگر ختم کر چکے ہیں انتظار کریں گے، امام صاحب دوسری تکبیر لگائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، باقی آگے کی 3 تکبیروں کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن زبان سے اللہ اکبر کہا جائے گا۔ تو بغیر ہاتھ اٹھائے اب اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اس میں وہی درود پاک پڑھنا افضل ہے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بلکہ یاد ہو اس کے باوجود دوسرا درود پاک پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور افضل یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب تیسری تکبیر لگے گی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے، نابالغ بچی ہے علیحدہ دعا ہے، اور بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ یہ دعائیں ہمیں نماز جنازہ کی کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی بھی ایسی دعا کر لیں کہ جس میں امور آخرت کے بارے میں کچھ طلب کیا گیا ہو، دنیاوی کوئی چیز نہ طلب ہو رہی ہو، آخرت کے بارے میں، تو یہ ہم کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر آئے گی، امام صاحب چوتھی تکبیر لگائیں گے، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ اب سنت کریمہ ہے کہ جیسے ہی تو چوتھی تکبیر لگے اور سلام پھیریں تو ہاتھ کھول دیں، اور ہاتھ کھولنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بند رہیں گے، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھول دیں گے۔ تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندے رہے، چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر
پھر ہمیں سلام پھیرنا مفتی صاحب عموماً لوگ یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ اسی انداز سے بندھے رہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں وہ مطلب یہ خلاف سنت ہو جائے گا. اچھا. نماز ہو جائے گی خلاف سنت ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی. سنت یہی تھی کہ ہاتھ کھول کر پھر سلام پھیرے جائیں.